حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد. اما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وصل علی ولی امرک القائم المومل والعدل المنتظر وحفہ بملائکتک المقربین وأیدہ بروح القدس یا رب العالمین. مشہور و معروف دعائے افتتاح میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیقہ طاہرہ اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے اوپر درود و سلام بھیجنے کے بعد خصوصی طور پر بار امام اور وارث پیغمبر اسلام امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر درود و رحمت نازل کرنے کی ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا تو اپنے ولی امر جو تیرے حکم سے اور تیرے امر کے ساتھ قائم ہے، جس سے امیدیں وابستہ ہیں، المعمل یعنی جس سے امیدیں لگائی گئی ہیں، والعدل المنتظر وہ صرف عادل نہیں ہیں بلکہ خود عدل ہیں، ایسا عدل کہ المنتظر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. وحفہ بملائکتک المقربین، پروردگارا اپنے مقربین ملائکہ کے حفاظت میں اور ان کے گھیرے میں انہیں رکھ، یعنی چاروں طرف سے مقربین فرشتے، مقربین ملائکہ انہیں اپنی حفاظت کے دائرے میں رکھیں. وَأَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور انہیں روح القدس کے ذریعے سے تائید فرما، ان کی مدد فرما. یا رب العالمین، اے عالمین کے پروردگار. اس ٹکڑے میں دعا کے امام زمانہ کی بعض صفتوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ولی امر پروردگار جس پر کائنات کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں، عدل و انصاف کا انہی سے تقاضا ہے اور انہی سے امید بھی ہے، انہی کا انتظار کیا جا رہا ہے اور ان کو بہرحال حفاظت کی ضرورت ہے اور تائید پروردگار کی بھی ضرورت ہے. یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے ایدہ بروح القدس. روح القدس روایات میں جناب جبرائیل علیہ السلام کو تقدیس اور پاکیزگی کی بنیاد کے اوپر کہا جاتا ہے. روح الامین یہ بھی جناب جبریل کا لقب ہے. امین اس اعتبار سے کہ انہوں نے قرآن اور صحیفے لانے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی ہے اور انتہائی امانت کے ساتھ صاحب کتاب اور صاحب صحیفہ کو وہ امانت پہنچا دی، اس لیے ان کا لقب ہے روح الامین. روح القدس یعنی پاکیزگی کا محور،
پاکیزگی کی علامت، جناب جبرائیل پاکیزگی کی علامت، لہذا ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا تو امام زمانہ کی تائید اور ان کی مدد روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے فرما۔ اس کے بعد اللہم اجعلہ الداعی الی کتابک، پروردگارا تو امام زمانہ کو اپنی کتاب کی طرف دعوت دینے والا، والقائم بدینک، اور اپنے دین کے ساتھ قیام کرنے والا بنا دے، واستخلفہ فی الارض کما استخلفت الذین من قبلہ، اور انہیں اپنی زمین میں ویسا ہی خلیفہ بنا دے جیسا کہ ان سے پہلے تو نے دوسروں کو خلیفہ بنایا تھا۔ مکن لہ دینہ الذی ارتضیتہ لہ، ان کے ذریعے سے یا ان کے لیے دین کو ویسا ہی غالب بنا دے، اپنے دین کو غالب بنا دے جس کو تو نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ ارتضیتہ لہ، ابدلہ من بعد خوفہ امنا، اور خوف کے ماحول کو امن کے ماحول سے بدل دے۔ یعبدک لا یشرک بک شیئا، اور حالات اتنے غنیمت ہو جائیں اور حالات اتنے درست ہو جائیں کہ لوگ تیری عبادت بغیر کسی قسم کے شرک اور بغیر کسی قسم کی کفر کے انجام دیں۔ آپ دیکھیں خداوند عالم سے امام زمانہ کے لیے جو دعا کی جا رہی ہے دعا افتتاح میں، وہ تمام چیزیں ہیں جو مختلف دعاؤں میں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ خود قرآن میں استخلاف کے لیے لفظیں پائی جاتی ہیں قرآن کی آیتوں میں، یہاں بھی استخلف ہو فی الارض، تو انہیں خلیفہ بنا دے جیسا کہ تو نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ آپ دیکھیں زمین کبھی خلیفہ پروردگار سے، خلیفہ خدا سے خالی نہیں رہی ہے۔ جناب آدم جن کا مجسمہ بنایا گیا اور اس کے بعد ان کے بدن میں روح الہی پھونکی گئی، تو زمین جناب آدم کی اولاد سے بعد میں آباد ہوئی ہے، لیکن جناب آدم جو خلیفہ خدا ہیں، خلیفہ الہی ہیں، ان کو پہلے زمین کے اوپر بھیجا گیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے اور بتایا جا سکے کہ زمین کبھی خلیفہ پروردگار سے خالی نہیں رہ سکتی۔ خداوند عالم نے فرشتوں کے ہجوم میں اعلان کیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے اعلان کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ فرشتوں کو سن لینا چاہیے تھا، لیکن فرشتوں نے اعتراض کیا کہ پروردگار کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد اور خونریزی پیدا کرے، زمین میں فساد اور خونریزی برپا کرے۔ قدرت نے اس کے جواب میں ایک ایسا جملہ کہا تھا جو بہرحال زمانے کے ساتھ ساتھ تو حل ہوا، لیکن اس وقت وہ جملہ مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ خدا کیا کہتا ہے؟ انی عالم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ چنانچہ جناب آدم کو خلیفہ خدا کے عنوان سے خدا نے زمین کے اوپر اتارا، اور زمین پر اترنے کے بعد جناب آدم کی نسل زمین کے اوپر پھیلی۔ اس کے بعد جناب آدم کی رہنمائی کی ضرورت انہیں پڑی۔ گویا خداوند عالم پہلی منزل میں اپنے منصبدار کا انتظام کر کے یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ جب کوئی نہیں تھا، راستہ چلنے والے نہیں تھے، ہدایت حاصل کرنے والے نہیں تھے، تو بھی ہم نے ہدایت دینے والے کا انتظام کیا، اور آدم کو ایک آدم کی حیثیت سے نہیں بلکہ نمائندہ پروردگار کی حیثیت سے ہم نے بھیجا۔ یعنی ہم زمین کو خلیفہ خدا سے ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہیں چھوڑنا چاہتے۔
دوسری آیتوں میں ارشاد ہوتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، خدا نے جو سنتیں قائم کی ہیں، جو روش قائم کیا ہے، جو اسلوب قائم کیا ہے، اس سنت میں، اس روش میں، اس اسلوب میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ یعنی خدا زمین کو ایک لمحے کے لیے بھی خلیفہ خدا سے خالی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ یہ روش کل بھی تھی، یہ روش آج بھی ہونا چاہیے، اور یہ روش کل بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ الہی سنت میں اور الہی کردار میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اگر کل پروردگار اس وقت جب کہ کوئی آدمی نہیں تھا، جب کوئی انسان نہیں تھا، خدا اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ زمین کو حجت خدا سے خالی نہ رکھا جائے، زمین کو خلیفہ پروردگار سے خالی نہ رکھا جائے، تو آج بہرحال یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کل جب کوئی نہیں تھا تب تو قدرت نے خلیفہ خدا کا انتظام کیا، لیکن آج جب کہ کائنات بھری پوری ہے اور ہر آدمی ہدایت کا حصے دار دکھائی دیتا ہے، ہدایت کا تشنہ لب دکھائی دیتا ہے اور ہدایت کی ضرورت محسوس کرتا ہے، تو کیا آج خلیفہ خدا کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آج حجت پروردگار کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کل کے مقابلے میں آج زیادہ حجت خدا کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ تو وہ خدا جو کل بغیر ہدایت پانے والوں کے درمیان حجت خدا کا انتظام کر سکتا ہے، اس کی عدل سے یا اس کی عدالت سے یا اس کے انصاف سے یہ بعید ہے کہ جب ہدایت لینے والے نہ ہوں تب تو ہدایت دینے والے کا انتظام کرے، اور جب ہدایت لینے والے العطش العطش کی آواز بلند کر رہے ہوں اور اپنی تشنگی کے ہدایت کا اظہار کر رہے ہوں تو کوئی ہدایت دینے والا نہ ہو، کوئی معبود کا نمائندہ نہ ہو، کوئی اللہ کا خلیفہ نہ ہو۔ یہ عقل کی اور منطق کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ لہذا خدا سے دعا کی جاتی ہے کہ پروردگار تو امام زمانہ کو ویسا ہی خلیفہ قرار دے جس طریقے سے تو نے پہلے والوں کو خلیفہ قرار دیا تھا، اور دین کو غالب بنا دے جس کو تو نے ان کے لیے پسند کیا تھا، اور خوف کے ماحول کو امن سے تبدیل کر دے، اس لیے کہ جب تک خوف کا ماحول ہوتا ہے، جب تک انسان ڈر کے ماحول میں زندگی گزارتا ہے، نہ کھل کے اپنے عقیدے کا اظہار کر سکتا ہے، نہ کھل کے اپنے اعمال بجا لا سکتا ہے۔ یعنی حقیقی طور پر اسلام و ایمان تو اس وقت مکمل ہوگا جب مکمل شرائط کے ساتھ عبادتیں انجام پائیں گی۔ لہذا جب عدالت کی حکومت ہوگی، جب امامت کا اقتدار ہوگا، جب قانون الہی کی پابندی ہوگی، جب خداوند عالم کا بنایا ہوا قانون ساری کائنات کے اوپر نافذ ہوگا، تب واقعی اعتبار سے عبادت پروردگار ہو سکتی ہے، ورنہ نہ جانے کتنے مسائل ہیں، نہ جانے کتنی مشکلات ہیں جن میں ہم گھرے ہوئے خدا کی عبادت تو کر رہے ہیں لیکن خدا کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اعلان ہوتا ہے یعبدک لا یشرک بک شیئا، ایسا ماحول بن جائے کہ پھر لوگ ایسی عبادت کریں جس میں کسی قسم کے شرک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ خوف کے ماحول کو امن سے تبدیل کرنا یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر مستقل گفتگو ہونی چاہیے۔ آج ساری دنیا ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود، بلکہ یوں کہوں کہ جتنا ترقی کرتی جاتی ہے اتنا ہی اس کا خوف بڑھتا جاتا ہے۔ کل اتنا خوف نہیں پایا جاتا تھا افراد کے دل میں جتنا آج خوف پایا جاتا ہے۔ جتنے اسلحے بڑھتے جا رہے ہیں، جتنی ترقیاتی امور کو بڑھوتری ملتی جاتی ہے، اتنا ہی انسان بے چین دکھائی دیتا ہے اور انسان کے اوپر خوف طاری ہو رہا ہے۔ کبھی یہ خوف ایک دوسرے کے تعلق سے ہے، کبھی یہ خوف ایک دوسرے خاندان کے تعلق سے ہے، کبھی یہ خوف ایک دوسرے کے مذہب کے تعلق سے ہے، کبھی یہ خوف ایک دوسرے ملک کے تعلق سے ہے۔
جب تک ممالک کا خوف سرحدوں کی بنیاد کے اوپر ختم نہیں ہوگا، یہ خوف کلی طور پر دنیا سے جانے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک ملک اسلحہ بنا رہا ہے کہ کہیں پڑوسی ملک ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے، دوسرا نیوکلیائی پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے تاکہ ہم اپنی خود حفاظت کر سکیں۔ یہ جو انسانیت کی تباہی کا سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے، خود تباہی کا سامان اکٹھا کرنے والا بھی خوف زدہ ہے، اور جو تباہی کا سامان اکٹھا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے وہ بھی خوف زدہ ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ نہیں، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں۔ جتنا تعلیم و تربیت، جتنا غذا اور ترقیاتی منصوبوں کے اوپر بجٹ کو خرچ ہونا چاہیے، اس سے کہیں زیادہ اسلحوں کی دوڑ کے اوپر خرچ ہو رہا ہے۔ چنانچہ ہماری تہذیب پیچھے جا رہی ہے، ہمارا کلچر اجڑ رہا ہے، اور ہمارے اسلحہ خانے جو ہیں وہ آباد ہو رہے ہیں۔ ہمارا پیٹ کاٹ کر کے اسلحہ خریدا جا رہا ہے۔ یہ اسلحے کس کام کے؟ دلیل یہی ہے کہ کہیں پڑوسی ملک ہم پر حملہ نہ کر دے۔ یہ بے اطمینانی کی کیفیت جو انسان میں پائی جا رہی ہے، جو ممالک کے درمیان میں پائی جا رہی ہے، جو قوموں کے درمیان میں پائی جا رہی ہے، یہ انسان کو آزادی سے عبادت کرنے نہیں دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری امیدیں ٹکی ہوئی ہیں اور ساری ڈھارس بندھی ہوئی ہے اس حجت آخر کی آمد پر کہ جس کے آنے سے ایک عالمی عادل حکومت کا قیام ہوگا، جس میں ممالک الگ الگ نہیں ہوں گے، جس میں حد بندیاں نہیں ہوں گی، جس میں سرحد نہیں ہوگی، جو ایک ملک ہوگا پوری کائنات میں، ایک حکومت ہوگی۔ جب ایک حکومت ہوگی تو نہ سرحدیں ہوں گی، نہ سرحدوں کی حفاظت ہوگی۔ جب ایک حکومت ہوگی تو نہ ایک ملک کا دوسرے ملک پر حملہ کرنے کا احتمال ہوگا، اور نہ اسلحوں کے اوپر بیجا بجٹ خرچ ہوگا۔ لہذا حقیقی امن تو اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب سرحدوں کی حد بندیوں کو ختم کر دیا جائے اور کائنات میں صرف ایک پرچم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لہرائے۔ تبھی جا کر کے عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو سکتی ہے، اور انصاف کی وجہ سے انسان کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔ اور جب تک ممالک کی آپسی چپقلش ختم نہیں ہوگی، ذاتی طور پر، انفرادی طور پر بھی انسان میں بے چینی پائی جائے گی، اور اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس لیے کہ نہ کسی کی نیت پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے، اور نہ کسی کے آئندہ منصوبوں کو نظر میں لایا جا سکتا ہے۔ لوگ بیان کچھ دیتے ہیں، عمل کچھ کرتے ہیں۔ لہذا ایک عالمی عادل حکومت کی ضرورت ہے۔ عادل حکومت اس لیے تاکہ ہر ایک کو اس کا حق مل جائے، اس لیے کہ اگر ہر ایک کو اس کا حق نہیں ملے گا تو اس کے اندر اطمینان نہیں حاصل ہوگا، اسے سکون نہیں نصیب ہوگا، اور اگر عالمی حکومت نہ ہوگی تو پھر سرحدوں کی جو مشکلات ہے وہ اپنی جگہ قائم رہے گی، باقی رہے گی۔ عادل حکومت کی ذمہ داری اسی فرزند کو ہو سکتی ہے کہ جس کا جد خود عدالت کا عنوان تھا، جس نے اپنی حکومت کو اپنے ہاتھ سے جانے دیا لیکن عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ لوگ کہہ رہے تھے، مشورے دے رہے تھے کہ علی ابھی تمہارے ہاتھ میں حکومت آئی ہے، ابھی فلاں ظالم ہے لیکن چھوڑ دو، بعد میں جب تمہاری حکومت مضبوط ہو جائے تو اسے ہٹانا، ابھی اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، فلاں آدمی کو اتنا ملتا تھا اس کو اتنا ہی دینے دو، اس لیے کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو تمہاری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی، فلاں آدمی کا احترام جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا تھا، لہذا تم بھی ان کا احترام کرو تاکہ تمہاری حکومت باقی رہ جائے۔ علی نے آواز دی، ہمیں حکومت کی ضرورت نہیں ہے، ہم حکومت کے ذریعے سے عدالت کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر عدالت قائم ہو سکتی ہے
تو اس حکومت کی کوئی حیثیت ہے، اور اگر عدالت قائم نہیں ہو سکتی تو یہ حکومت بکری کی چھینک سے بھی بدتر۔ اپنی پھٹی ہوئی جوتیاں ٹاک رہے ہیں۔ ابن عباس صحابی پیغمبر مفسر قرآن آئے، حضرت پوچھتے ہیں ابن عباس یہ بتاؤ ان جوتیوں کی قیمت کیا ہے؟ جوتیاں جو بہت زیادہ قیمتی نہیں ہیں، اتنا پہنی گئی ہیں کہ اب موچی کو سلنے کے لیے دیتے ہوئے شرم آتی ہے، لہذا خود اپنے ہاتھوں سے ٹاک رہے ہیں، اسے اپنے ہاتھوں سے اس میں جوڑ لگا رہے ہیں، پیوند لگا رہے ہیں۔ ابن عباس سے پوچھتے بتاؤ اس جوتی کی قیمت کیا ہے؟ کہا مولا اس کی کیا قیمت ہوگی، اس کی تو کچھ بھی قیمت نہیں ہے۔ کہا پھر بھی اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ ابن عباس حیران ہیں کہ ایک کم قیمت جوتی، اور وہ بھی اتنی پرانی اور وہ بھی اتنی پھٹی ہوئی، اس کی قیمت کیا لگائے ہیں؟ کہا تمہاری نگاہ میں اس جوتی کی جو قیمت ہے اس سے کہیں کم ترین قیمت تمہاری دنیا کی میری نگاہ میں۔ جس طریقے سے تم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو کہ اس جوتی کی کیا قیمت لگائیں، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اسی طریقے سے میں تمہاری دنیا اور تمہاری حکومت کی قیمت نہیں لگا پاتا ہوں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، مگر یہ کہ اس حکومت کے ذریعے سے کسی یتیم کی سرپرستی ہو جائے، اس حکومت کے ذریعے سے کسی حقدار کا حق پہنچ جائے، اس حکومت کے ذریعے سے کسی انصاف کے تقاضے کو پورا کیا جا سکے۔ اگر یہ امور انجام دیے جا سکیں تو حکومت کی کوئی حیثیت ہے، اور اگر انجام نہیں دیے جا سکتے ہیں تو تمہاری اس حکومت کی حیثیت میری اس جوتی سے بھی بدتر ہے، اور اس کی کوئی قیمت نہیں۔ عدل و انصاف کے تقاضے، وقت ہوتا تو میں عرض کرتا کہ وہ علی جس نے عدالت کے تقاضوں کو مکمل کرنے کے لیے اپنے بھائی عقیل، جنہوں نے فاقے کی وجہ سے مطالبہ کیا کہ مولا مجھے کچھ زیادہ دیا جائے، علی کہتے ہیں کہ بیت المال کی تقسیم کے وقت آنا، میں اپنا بھی حق تمہیں دے دوں گا۔ آج کا اگر کوئی فرما روا ہوتا تو پبلک کی تنخواہ سے اس کی تنخواہ کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، اور ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، لیکن علی نے اپنے لیے بیت المال سے اتنا ہی حصہ رکھا تھا جتنا قنبر کا حصہ تھا، جتنا دوسرے لوگوں کا حصہ تھا، یعنی حاکم ہونے کی حیثیت سے علی کو کوئی زیادہ حصہ نہیں ملتا تھا۔ عقیل کہتے ہیں کہ تمہیں ملتا ہی کتنا ہے جو تم اپنا حصہ ہم کو دے دو گے تو ہمارا پورا ہو جائے گا، یعنی تمہیں بھی تو اتنا زیادہ نہیں ملتا کہ میں تم سے امید رکھوں کہ تم اپنا حصہ اگر دے دو گے تو میرا کام چل جائے گا۔ کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا حصے سے ہٹ کے کچھ دے دو تاکہ میرے بچے بھوکے نہ رہیں۔ قنبر سے کہتے ہیں کہ ذرا ایک لوہا گرم کر کے لاؤ۔ قنبر لوہا گرم کر کے لاتے ہیں۔ کہا اپنا ہاتھ پھیلاؤ۔ عقیل نے اپنا ہاتھ پھیلایا، گرم لوہا چاہتے تھے کہ ان کی ہتھیلی پر رکھ دیں۔ عقیل نے گرمی محسوس کی، چونکہ وہ نابینا تھے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا، گرمی محسوس کی، اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ کہا بھائی ہو کر کے تم ہمیں جلانا چاہتے ہو؟ بس یہیں پر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم یہاں دنیا کی آگ کے بارے میں ہم سے شکایت کر رہے ہو کہ بھائی ہو کر کے جلانا چاہتے ہو، لیکن تم نے آخرت کی آگ کے بارے میں ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ جہنم کی آگ میں تم ہمیں جھونکنے کا مشورہ دے رہے ہو، میں مسلمانوں کا مال تمہیں دے دوں تاکہ جہنم میں جاؤں۔ عدالت کے جو تقاضے ہیں وہ صرف علی اور آل علی کے گھر سے پورے ہو سکتے ہیں۔ کل جب آنے والا آئے گا وارث زہرا، دلبند علی، جانشین پیغمبر،
عادل کی حکومت نہیں بلکہ معصوم کی حکومت ہوگی اور عادل حکومت ہوگی، تب جا کے حقدار کو اس کا حق پہنچے گا۔ ہمیں اس لمحے کا انتظار ہے، ہمیں اس دن کا انتظار ہے، ہمیں اس گھڑی کا انتظار ہے۔ خدایا افطار کا وقت ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، رات شب قدر گزری ہے، پروردگارا ان اعمال کے صدقے میں جو ناقص ہم نے انجام دیے، پروردگارا آج کے افطار کے موقع کے اوپر تو ہمارے اوپر اتنا کرم کر دے کہ ساری دنیا کے خوف کو امن سے تبدیل کرنے کے لیے اپنی حجت آخر اور زمانے کے امام کو جلد سے جلد ظاہر فرما دے۔ پروردگارا وارث زہرا کو اس دنیا میں ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ مظلومین کا انتقام لینے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا ہمارے ناقص اعمال کو قبول فرما، ہمارے کثیر گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارا محمد و آل محمد کے صدقے میں تو ہی ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ دنیا میں ہمیں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات کے ساتھ مرحوم سید منظور حسین ابن الطاف حسین، مرحوم سید الطاف حسین ابن شجاعت حسین ابن زین العابدین کی روح کو